القرآن صدق الله مولانا العظيم. محمد عبد الرشيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائی اور پھر زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. پھر اس رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح میں 30 پارے قرآن مجید اللہ پاک نے سننے کی توفیق نصیب فرمائی. اس میں جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب کہہ دو الحمدللہ، سب کہہ دو الحمدللہ. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائی. ایمان تو بنیاد ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. جتنی بھی اس مہینے کی عبادات ہیں ان میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جو ارشادات نکلے ہیں اس میں پہلا لفظ یہی ہے من صام رمضان ایمانا، من قام رمضان ایمانا، من قام لیلۃ القدر ایمانا. جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، جس نے تراویح کی نماز پڑھی ایمان کی حالت میں، جس نے لیلۃ القدر کی عبادت کی ایمان کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کرے. ایمان کیا ہے؟ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان ہے. اس ایمان کے بعد پھر ہر عمل ہے. ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول ہو. اختوں کی بدلتے ہندو اس طرح کا خدا ناراض ہو، ہندو اس طرح کا خدا ناراض ہو. یعنی ہندو ساری رات بھی عبادت کرے تو خدا پھر بھی ناراض ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں. سب سے پہلی بنیادی چیز تو ایمان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا. اور پھر یہ ماہ مبارک اس کے بارے میں حضور علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے زندگی میں یہ مہینہ نصیب. اب جو رحمت للعالمین ہے، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، وہ اللہ سے اس مہینے کو مانگتے اللہ مجھے یہ زندگی میں مہینہ نصیب کر. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی بھی دی، صحت بھی دی، یہ ماہ مبارک بھی نصیب فرمایا اور پھر اس ماہ مبارک میں قرآن سننے کی توفیق نصیب. قاری سید الرحمان صاحب نے آپ کو قرآن سنایا، آپ خوش ہے ناراض ہے؟ صحیح دل سے کہتے ہو خوش ہے. آپ خوشیوں میں جاتے ہیں کبھی کبھی کسی خوشی میں، شادی حال میں، میرج حال میں کبھی کبھی جاتے ہو خوشیوں میں جو جاتے آپ کھڑا کرو. آپ کبھی نہیں گئے شادی حال میں؟ چلو جو نہیں گیا وہ ہاتھ کھڑا کرے. گئے تو سارے ہیں، تو آپ نہیں گئے. کہتا میں نہیں گیا. آپ شادی حال میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دولہے کی شادی ہوتی ہے، آپ اس میں جاتے ہیں اور آپ کو جسمانی طور پہ غذا کھلائی جاتی ہے، اچھے اچھے کھانے، اتنے آئٹم ہیں جناب،
پیپسی ہے اور فلاں چیزیں ہیں، آپ کھا کے خوش ہو جاتے ہیں نا، خفا ہوتے ہیں، زور سے بولو نا۔ قاری قرآن نے آپ کو ایمان کی ترازو میں ایمان کی تازگی کے لیے 30 پارے قرآن کریم کی نعمت آپ کے کانوں سے گزار کے آپ کے دل تک پہنچا کے آپ کے ایمان کو تازہ کیا یا نہیں کیا؟ اس پر بھی آپ خوش ہیں یا نہیں؟ سوچ کے بولیو، بس میں ضرور کریں، اس پر بھی آپ خوش ہیں نا؟ سچ کہتے ہو، سچ کہتے ہو، خوشی کا اظہار کیا آپ نے، خوشی کا اظہار کیا۔ شادی میں کھانا کھانے کے بعد آپ دولہے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں نا، نہیں ملاتے؟ بولو، خالی ہاتھ کیا مٹھی گرم ہوتی ہے، گرم مٹھی ملاتے ہو نا، مبارک ہو، یہاں بھی کچھ کر دیا کرو نا، الحمدللہ قاری کی بھی خدمت کر دیا کرو۔ اس سے بڑا اللہ کا کیا انعام ہے کہ بچے نے آپ کو 30 پارے قرآن پاک سنائے۔ ابھی میں نے دیکھا کچھ ساتھی آ رہے تھے، میں نے کہا شکر ہے 100 میں سے 5 تو ایسے ہیں جنہوں نے قاری صاحب کو ہاتھ ملایا، گرم مٹھی ملائی ہے، اس کا باقی تو صرف زبان سے ماشاء اللہ کہنے کے لیے تھا۔ ابھی قاری صدرمات صاحب نے سنایا، استاد جی نے بیٹی نے قرآن سنا۔ ابھی قاری صدرمات صاحب کے والد بھی صاحب میں کھڑے ہیں، دادا بھی صاحب میں کھڑے ہیں، والد صاحب بیٹھے ہیں، وہ دادا جی بیٹھے ہیں، اور جو سب کے اڈے کی طرف جاتا اس نے بابا جی کو ضرور دیکھا ہوگا کہ وہ رستے میں بیٹھا ہوگا، جیسے بورڈ لگا ہوتا ہے، یہ ویسے بھی پہچان ہے ماشاءاللہ تبلیغ اور بس ادب فی الجسم بھی ہے۔ اب کتنا خوش نصیب باپ ہے، کتنا خوش نصیب دادا ہے جو سب میں کھڑے ہیں اور بیٹا اور پوتا اللہ کا قرآن نصیب ہے یا نہیں؟ اور یہاں بھی خوش نصیب ہے، وہاں بھی خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ ان کے والدین کے سر پہ تاج رکھے گا۔ آپ کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ اعزاز اللہ ہمیں بھی دے کہ ہمارا بچہ بھی مسئلے پہ کھڑا ہو جائے؟ کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ اللہ ایسا اعزاز مجھے بھی دے، اس بچے پر خدا بھی ناز کرے، مصطفیٰ بھی ناز کرے، اور جسے خدا کہے پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، کہ ایسا اعزاز جو حقیقی عزت ہے، جو حقیقی اعزاز ہے، جو حقیقی ایوارڈ ہے، وہ ایوارڈ اللہ کا قرآن ہے۔ آپ بھی دل میں ارادہ تو کر لینا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ۔ سکولوں کے لیے تو دوڑ رہے ہیں سارے ساتھی، گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، والدین دوڑ رہے ہیں، والد نہیں ہے تو ماں دوڑ رہی ہے، دادی دوڑ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کے لے کے جا رہے ہیں۔ افسوس ہے پہلے پھر کچھ ساتھی بچے قرآن حفظ کرتے تھے ہماری بستی کے، اب تو بالکل خاموشی ہو۔ تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کریں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھیں۔ قرآن پاک کسی کام سے نہیں روکتا، دنیا کا ہر کام کرو سینے میں قرآن ہو۔ عالم دین ہے، تجارت کرے، کاروبار کرے، زمیندارہ کرے، کسی عہدے میں بیٹھا ہوا، وہ حرج تو نہیں ہے۔ برتن میں دودھ ہوگا تو کیا نکلے گا؟ بولو۔ بالٹی میں دودھ ہوگا تو کیا نکلے گا بالٹی سے؟ اونچی آواز سے بولو۔ اور پانی ہوگا تو، اور کچھ نہیں ہوگا تو کیا نکلے گا؟ اور اگر گندگی ہوگی تو گندگی نکلے گی۔ قرآن ایک نور ہے، قرآن ایک خوشبو ہے، قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ جس سینے میں آئے انشاءاللہ اس وجود سے خیر نکلے گی، شر نہیں نکلے گی۔ آپ علماء کی زندگیاں دیکھ رہے ہیں، استاد کی زندگی دیکھ رہے ہیں، آپ ہر وقت فنا فی اللہ، ہر وقت دین کے فکر میں، قرآن کے فکر میں، حدیث کے فکر میں لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ اور استاد جی کے کتنے بچے کالج میں پڑھتے ہیں؟ پھر تلقین صاحب کے کتنے بچے کالج میں پڑھتے ہیں؟ کتنے بچے پڑھتے ہیں کالج؟ آپ بتائیں نا، آپ استاد جی آپ کو پتہ ہوگا۔ اچھا بتاؤ استاد جی کے کتنے بچے حافظ ہیں؟ 4 بچے حافظ ہیں۔ کتنے؟
دعا سے بولو. اچھا استاد جی کتنے بچے ہیں؟ 5. شکر ہے آپ کو استاد جی جتنی کر کے رکھی آپ نے. تو 5 میں کتنے حافظ ہو گئے؟ 4. اور 5واں کیوں نہیں حافظ ہوا؟ وہ کالج میں چلا گیا. وہ بھی چھوٹا ہے انشاءاللہ. وہ بھی انشاءاللہ. اور ابھی بچے عالم بن رہے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں. اور ساتھ کا لباس انشاءاللہ ہم سب سے اچھا ہے الحمدللہ. اگر کہ رہائش بہت کمزور ہے لیکن انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے. ہمارے کے دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. استاد کا بڑا فکر ہے استاد جی سے. اصل میں یہ پکا مکان ہوگا تو استاد بھی پچھتائے گا یار کچا مکان اچھا تھا. جب بجلی چلی جائے گی نا اور گرمی کا موسم ہوگا نا اوپر سے بھی آگ آئے گی تو استاد کہے یار اللہ کچا ہی مکان اچھا تھا. پر دوستو دین کا لگاؤ پیدا کرو، دل میں محبت پیدا کرو. اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لگاؤ، اپنے بچوں کو دین کی طرف لگاؤ. یہ ماہ مبارک اتنی رحمتیں اتنی برکتیں لے کے آیا ہے کہ ہم ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. حج کا 1 مہینہ ہے، اس میں صرف حج پڑھا جاتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں کتنی عبادتیں اللہ نے دی ہیں. اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد ہے بندہ ایسے اعمال کرے کہ اس کا اللہ اس سے خوش ہو جائے. کہ تراویح خواہی کیوں بڑی ہے؟ کون راضی ہو جائے؟ کہ سارا دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کون راضی ہو جائے؟ کہ قرآن کیوں سنا ہے؟ کون راضی ہو جائے؟ اب ایک نعمت تو اللہ نے اس مہینے میں روزے کی رکھی ہے. یہ نعمت کسی مہینے میں روزہ فرض نہیں ہے سوائے رمضان المبارک. آپ 11 مہینے روزے رکھیں، نفلی روزہ ہوگا، فرضی روزہ نہیں ہوگا. فرضی روزہ ہوگا کسی رمضان المبارک کے مہینے میں. اور یہ فرضی روزہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک فرضی روزہ اگر خدا نخواستہ کسی آدمی سے کسی عذر سے بھی رہ گیا تو ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ روزے والی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے. یہ روزہ اس سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتی ہے، انسان کی روح بھی پاک ہوتی ہے اور انسان کا جسم بھی پاک ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صوموا تصحوا، روزے رکھا کرو تمہارے اس میں صحت ملے گی. یہ روزہ کتنی بیماریوں کا بھی اللہ نے علاج رکھا ہے. جس طرح اس کے رکھنے پہ ہمیں ثواب ملتا ہے اس طرح اس کے رکھنے پہ اللہ ہمیں صحت بھی نصیب کرتا ہے. اس لیے کہ ساری بیماریوں کا بگاڑ معدہ ہے اور معدہ خراب ہوتا ہے زیادہ اوور لوڈنگ سے. اوور لوڈ ہو تو گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، لیکن جب اوور لوڈنگ نہ ہو اور صبح کھائے شام کھائے تو انشاءاللہ گاڑی ٹائٹ رہے گی اور چلتی رہے گی. صحت بھی ملتی ہے، ایمان بھی ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے. اور اس روزے سے اللہ کو اتنا پیار ہے بندے سے، اتنا پیار ہو جاتا ہے بندے سے کہ ہر بندگی میں کچھ نہ کچھ ریاکاری کا خطرہ ہو سکتا ہے. روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں کوئی ریاکاری کا خطرہ نہیں، اس لیے کہ یا اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے، تیسرے آدمی کو پتہ نہیں کہ اس کا روزہ ہے یا. اگر کہ ہمیں حکم ہے ظن المؤمنون خیرا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو. یہ نہیں فلاں کا روزہ بھی نہیں ہے، فلاں کا روزہ بھی نہیں ہے، ویسے ہی تک مارتے نہیں. مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو. ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ ہم سب کا دل کو روزہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ سب کا روزہ تھا. اللہ پاک کے فضل و احسان سے مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے. اب اللہ فرماتے ہیں یہ عمل ایسا ہے، اس جیسا کوئی عمل نہیں، تو اس کا بدلہ بھی میں اپنی خود
قدرت کے ہاتھوں سے فرمایا روزے دار کو میں دو خوشیاں نصیب کروں. ایک بات سمجھو، ہمارا غیب پر ایمان ہے. پہلے پارے کے شروع میں کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پہلے پھر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، پھر اس اللہ کی بندگی کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں اور بندگی کر کے زکات بھی دیتے ہیں. بات کر رہا تو نہ کر. ہم غیب پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں آنکھوں سے بھی دیکھ لو. روزے دار کو دو خوشیاں دیتا ہوں. ایک خوشی روزہ افطار کرنے کے وقت. آپ سب ایمان سے بتاؤ روزہ افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایک یہ کہ دسترخوان لگا ہے، ایک یہ کہ اللہ کا فرض پورا ہو گیا. اللہ کا فرض پورا ہو گیا. حضور علیہ السلام جب روزہ افطار کرتے کہتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس چلی گئی، رگیں پھر تازہ ہو گئی اور اللہ کے نزدیک ثواب بھی لکھا گیا. یہ عبادت اسی مہینے میں ہوئی. پھر اس مہینے میں اللہ نے یہ تراویح کی نماز رکھی ہے. تراویح کی نماز یہ پورے سال میں کسی مہینے میں نہیں پڑھی جاتی. ابھی عید کے بعد آپ پڑھیں گے تراویح پڑھیں گے. میں کہوں مجھے بڑا ثواب ہے تو آپ پڑھیں گے. اسی مہینے میں تراویح ہے. اس سے ایک آپ ذہن کو صاف کر لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں تراویح کی 8 رکعتیں ہیں اور امی کی عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام 8 رکعتیں پڑھتے تھے. کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ لیکن آدھی بات کرتے آدھی کھا جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ امی جی کہتی ہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو حضور 8 رکعتیں پڑھتے تھے. حضور 8 فرق کرو. ایک ہے تہجد کی نماز، ایک ہے تراویح کی نماز. تہجد کی نماز صرف رمضان میں پورا سال ہوتی ہے اور تراویح کی نماز تو دونوں میں فرق ہے بھائی. وہ 8 رکعتیں تہجد کی ہے اور یہ 20 رکعتیں تراویح کی. اب 20 رکعت میں ہر رکعت میں 2 سجدے ہو تو کتنے سجدے ہو گئے؟ بولو 40 سجدہ. حدیث پاک کہتا ہے سب سے زیادہ پیار اللہ کو بندے سے اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنا ماتھا اپنی جبین اللہ کے سامنے زمین پہ رکھ دے. ایک بات یاد رکھو، اللہ کو کبریائی اچھی لگتی ہے، زیب دیتی ہے، ٹکنی خدا نے، اور انسان کے ساتھ عاجزی ٹکنی ہے، سوڑ لگنی ہے. فقط آج سے بھی آخری امتحان ہے. آدمی کسی نے پیرا کے سر رکھ چھوڑے. اللہ فرمانا ہے ماں بھی سب کو پیار بندے اس وقت ہونا ہے کہ تو بندہ سر سجدے جرا کہنا سبحان ربی سبحان ربی العالی. ترجمہ دیکھو، سبحان ربی پاک ہے میرا رب العالی جو ساری کائنات سے بلند. اس مہینے میں اللہ روزانہ 40 سجدے ہمیں زیادہ نصیب کر دیتا ہے. اس سے بڑی خوش نصیبی ہے. اور پھر پورے سال میں آپ کو قاری قرآن نہیں سنائیں گے نماز میں. ساری 2-4 آیتیں پڑھیں گے بس رکوع کریں گے نماز پوری ہو جائے گی. یہ واحد مہینہ ہے جس میں پورا قرآن قاری کی زبان سے نماز کی حالت میں سننا امت کو نصیب ہوتا ہے. سب سے زیادہ قرآن پاک کا ثواب اس وقت ہے جب قرآن پاک نماز کی حالت میں پڑھا جائے اور پھر جب صفیں لگی ہو اور ایک مسئلے پہ کھڑا ہو وہ پڑھ رہا ہو سارے سن رہے ہو تو اللہ کی کتنی ضرورت ہوتا ہے. یہ کسی میں نہیں ہے، یہ صرف اسی رمضان المبارک
رمضان میں قرآن سننا چاہیے؟ آپ پسند کرتے ہیں؟ کون سنائے گا؟ ڈی ایس پی صاحب سنائیں گے، چیئرمین صاحب سنائیں گے، وائس چیئرمین صاحب قرآن سنائیں گے، منسٹر صاحب قرآن سنائیں گے، مسئلے میں کون قرآن سنائے گا؟ بولو بولو، میں چار باتیں کرتا ہوں آپ سے، آپ تو میرے اپنے ہیں نا، آپ سے تو پیار ہے نا، گھر کے بندے ہیں سارے۔ مسئلے میں کون کھڑا ہوگا؟ دماغ سے بٹو بیٹا، سب نوجوان بولو، کون کھڑا ہوگا؟ قاری کہاں سے بنے گا؟ کالج سے، سر سید کالج سے، وہ انگریزوں کے پتہ نہیں کیا کیا نام ہم نے رکھے، فارسن سکول، دراز سکول، بس ناموں کے پجاری ہے۔ پوری دنیا کے کسی ادارے سے قرآن کا قاری اور حافظ نہیں بنے گا۔ اگر قرآن کا قاری اور حافظ بنے گا تو مسجد اور مدرسے سے بنے گا، مسجد اور اس دفعہ ہمارا جو بورڈ کا سالانہ امتحان ہوتا ہے، ہمارا بورڈ ہے پورے پاکستان کا، اس کا نام ہے وفاق المدارس عربیہ پاکستان۔ آپ وفاق المدارس کے پیج کھول کے دیکھیں اس کو ذرا۔ اس دفعہ 75,000 سے زیادہ طلباء نے، نئے طلباء نے حفظ کا امتحان پاس کیا، ایک سال کی کارگزاری، 75,000 سے زیادہ، اور 30,000 علماء اور عالمات تیار ہوئی ہیں، جن میں 18,000 مرد اور 12,000 بچیاں قرآن کی دین کی عالمہ تیار ہوئی ہیں ایک سال میں۔ یہ ہماری کارگزاری ہے۔ جس دین میں تمہارا کچھ نہیں لگتا، اس دین کی اللہ کیسے مدد کرتا ہے، اور دین والے کیسے پلتے ہیں، اور اللہ ان سے کیسے دین کا کام لیتا ہے۔ ماسٹر نہیں ملتا، ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جائے تو ڈاکٹر صاحب نہیں ملتے، ملے تو ہاتھ لگائے تو بس پہلے پیسے ہی پیسے۔ آپ بتائیں کسی کو قاری کی ضرورت ہو اور آپ کو قاری نہ ملے رمضان میں، کوئی ایسی مسجد ہو جس میں کوئی سننا چاہے، نہ سنے تو اس کی مرضی۔ ایک بات مسئلہ بھی سنو، ایک پورا قرآن پاک نماز تراویح میں سننا سنت مؤکدہ ہے ایک مسلمان کے، اگر ساری مسجد والے چھوڑ دیں تو گناہگار ہوں گے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ہمارے آج کل شبینہ شروع ہے، ہمارا 21ویں رات ختم ہوتا ہے، پھر 22ویں سے 27ویں تک 6 رات شبینہ ہوتا ہے۔